اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل دل لگی ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے پیچھے لگا دے، آخرت ہی ہمارا سب کچھ ہو، ہم ہر کام دنیا میں آخرت کے لیے کریں۔ دوڑ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، انسان کی شدید خواہشات سے عمر کا واضح ثبوت ہے۔ انسان اس دنیا کی کسی چیز پر ہمیشہ کے لیے مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا۔ اصلاً وہ جنت سے کسی کم چیز پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا۔ اسے ہمیشہ کی زندگی چاہیے جس میں نہ عمر بڑھے، نہ بیماری آئے، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ بے سکونی۔ اس زندگی کو انسان دنیا میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو جنت میں رکھا ہے۔ انسان ایسی زندگی کی تلاش میں ہے، اپنا مال، صلاحیتیں، وقت، جوانی، قوتیں سب کچھ لگا دینا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں ملنے والی زندگی کو ختم ہونا ہے۔ جس کو لازوال زندگی چاہیے، جو بڑھاپے سے بچنا چاہے، جو بیماریوں سے نجات چاہے، جو دکھوں سے فرار چاہے، جو غموں سے نجات چاہے، اسے جان لینا چاہیے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی غم نہیں آئے گا۔ جس کو جینا ہے وہ جنت میں جیے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کر کے جیے۔ انسان کو آرام دہ گھر چاہیے، جہاں ناراضگیاں نہ ہوں، جہاں خوشیوں کا بسیرا ہو، جہاں بے سکونی نہ ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو، جہاں ضرورت کی ہر چیز میسر ہو، جہاں حسن ہو، دل فریبیاں ہوں، جہاں جو چیز چاہے ملے، جہاں پرائیویسی ہو، جہاں کوئی بری بات سننے کو نہ ملے۔ انسان تلاش میں ہے، وہ ایسے گھر کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ وہ اس دنیا کو جنت بنا لینا چاہتا ہے، اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اسے حسن ملتا ہے تو سکون نہیں ملتا، خوشیاں ملتی ہیں تو ضرورت کی محدودیت اطمینان ختم کر دیتی ہے۔ خوشیاں چاہتا ہے اور ناراضگیاں ملتی ہیں، پرائیویسی چاہتا ہے تو ہر دم ڈسٹربنس ملتی ہے، وہ برا سننا نہیں چاہتا اور کڑوی لخ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کہاں چلا جائے، کیوں نہ جنت چلا جائے۔ انسان کو جان لینا چاہیے، وہ جنت کی جستجو میں، جنت کی تلاش میں ہے۔ اسے جان لینا چاہیے جنت دارالسلام ہے، جس کی طرف رب دعوت دیتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان سکون کی، قرار کی تلاش میں ہے اور دنیا جائے قرار نہیں، رب اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ حق یہ ہے انسان کی بے قراریوں کو جنت کے سوا کہیں قرار نہیں مل سکتا۔ انسان ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں برا لفظ سننے کو نہ ملے، اور اس جہان میں ایسا کوئی مقام نہیں، رب نے یہ بتایا ہے سورۃ غاشیہ میں، وہاں کوئی بری بات سننے کو نہ سنیں گے۔ حق یہ ہے کہ سماعتوں کا سکون جنت کے سوا کہیں ممکن نہیں۔ انسان خوف میں مبتلا ہے، کہیں کوئی اس کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیر دے۔ انسان عزت کی تلاش میں ہے، اور دنیا ایسا مقام نہیں جہاں انسان کی عزت کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ انسان کو دنیا میں فکر کھا جاتی ہے، کبھی ضرورت کی فکر، کبھی اولاد کی فکر، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی دشمنوں کی فکر۔ انسان دنیا میں گوشۂ عافیت، امن کے جزیرے کی تلاش میں رہتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ عافیت ملتی ہے نہ امن۔ وہ کہاں جائے، کیوں نہ جنت چلا جائے۔ رب نے فرمایا سورۃ دخان میں، یقیناً متقی لوگ امن کی جگہوں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے،
حقیقت یہ ہے انسان جس امن کی تلاش میں ہے اسے جنت کے سوا کہیں مل نہیں سکتا۔ انسان کو نعمتوں کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ زمین پر ایسے گوشے کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اسے نہ کوئی اس کا مال چھین سکے، نہ اولاد، نہ زندگی۔ لیکن یہ تلاش بے سود جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر وہ کیا کرے، کہاں چلا جائے؟ کیوں نہ جنت چلا جائے، اس لیے کہ وہ سدا بہار ہے، وہاں کی بہاریں کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف میں، اہل ایمان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی چائے کے عام۔ انسان حسن چاہتا ہے، دل فریبیاں چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، کیئر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جو میرے جی میں آئے مجھے مل جائے، جو چاہوں کر پاؤں۔ انسان جب سے زمین پر آیا وہ اپنے لیے ایسی جنت کی تلاش میں ہے، وہ جستجو کے سفر میں آبلا پا ہے، وہ بار ہار جانے کو ہے، وہ ٹوٹ جانے کو ہے، اس کے خواب کرچیاں کرچیاں ہو کر بکھر جانے کو ہیں۔ ہارے ہوئے بکھرے ہوئے انسان کو رب نوید دیتا ہے سورۃ واقعہ میں، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی، کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویاں کو ہم نے خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنائیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والے ہیں اور اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تمہیں دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ جنت میں رنگ ہیں، جنت میں ذائقے ہیں، جنت میں خوشبوئیں ہیں، جنت میں گنگناہٹیں ہیں، جنت میں نغمے ہیں، جنت میں حسن ہے، جنت میں دل فریبیاں ہیں، جنت میں کیئر ہے، جنت میں عزت ہے، جنت میں آرام ہے، جنت میں پرائیویسی ہے، جنت میں غم نہیں، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں تکلیف نہیں، جنت میں دکھ نہیں، جنت میں بے سکونی نہیں، جنت میں دھوکہ دہی نہیں، جنت میں مشقت نہیں، جنت میں ناراضگی نہیں، جنت میں بچھڑ جانے کا خوف نہیں، جنت میں چھن جانے کا غم نہیں، جنت میں موت نہیں، جنت کا گھر خوبصورت، جنت کے لباس خوبصورت، جنت کی زندگی کبھی زوال نہیں، جنت میں بے خبری نہیں، جنت میں شعور میں نقص نہیں، جنت میں ہر چیز اپنی ملکیت، جنت کی ملکیت کا کوئی خطرہ نہیں، جنت کا اقتدار کبھی ختم نہ ہو، جنت میں قرار، جنت میں امن، جنت میں جو چیز میں آئے کرے، جنت میں جو چاہے ملے، جنت میں اپنے مولا کا، پیدا کرنے والے کا، اس کائنات کی اصل حقیقت کا، رب کا دیدار ملے گا۔ انسان کو جنت کی تلاش ہے، اسے زندگی جنت جانے کے لیے ملی ہے، اسے اپنا سب کچھ لگا کر جنت جانا ہے۔ اگر اس مال، اس قوت، اس صلاحیت انسانوں کو لگا کر اپنا سب کچھ گھلا کر جنت جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ ہمیں جنت کی تلاش ہے، ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں جنت کی تیاری کرنا ہے۔ آؤ دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ واستجیر بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور تجھ سے آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین۔